حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یوم وصال ہے۔ گزشتہ جمعوں میں مختلف عنوانات سے گفتگو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان صاحب علم لوگوں کا، ان کی زندگیوں کا، ان کے اعمال کا، اقوال کا، افعال کا مطالعہ کر سکیں، اور وہ مطالعہ ہمیں کام آئے، ہماری زندگیوں میں اس کی وجہ سے خیر پیدا ہو، اور امت میں جو کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے والی قوتیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچا سکیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شرف صحابیت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ کی معیت، کتابت وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، کہ اللہ کے حبیب کو وضو کرانا ہے، آپ کی دیگر ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک یہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، معتمد بن کر کہ ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر بن کر زمانہ خلافت صدیقی میں کردار ادا کیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت سارے علاقوں کی ذمہ داریاں دی، اور وہاں بیٹھ کر یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ شام کا پورا علاقہ اس کے گورنر بن کر، والی اور امیر بن کر تقریباً 20 سال انسانوں کی خدمت کی، اور پھر 20 سال اس کے بعد خلافت کے زمانے میں امت کو رہنمائی دی، کردار ادا کیا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق بھی موجود ہے، کہ قریش جس نے اسلام کی عزت کو قائم کرنے میں اللہ کے نبی کے ساتھ عظیم کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنا قومی فریضہ سمجھ کر کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلام کو عزت، قوت اور غلبہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلی جماعت من حیث القوم جس نے کردار ادا کیا ہے یہ قریش ہے، اور قریش کی ایک شاخ بنو امیہ کی، جن کا سلسلہ نسب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر 5ویں پشت میں مل جاتا ہے، قصی بن کلاب میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، اور قصی بن کلاب یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جد امجد بھی ہیں۔ یہ 5ویں پشت میں دونوں سلسلے جا کر ایک ہو جاتے ہیں، پھر آگے ایک ہیں۔ اور اسی طرح انہیں جو رشتہ داری حاصل ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں، سسٹر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قرب۔ پھر اسی طرح تیسری رشتہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، ان کی ایک ہمشیرہ
وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں تو ہم زلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ پھر چوتھی رشتہ داری بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عثمان ابن عفان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب کا نواسا ہے۔ ان کے گھر میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، نکاح کر کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ۔ تو یہ ایک تعلق اور قرب ہے، رشتہ داری ہے، نسبتیں ہیں۔ ہر آدمی اس نسبت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی کہ یہ نسبت ہمیں حاصل ہو جائے، اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم و تدبر میں اور سیاست و بصیرت میں اور اسی طرح معاملات کو چلانے میں، امت کو صحیح راستے پر لانے میں ان کی یہ جو خوبیاں ہیں، فضائل ہیں، یہ ضرب المثل بن کر آگے بڑھے کہ وہ تدبر میں، سیاست میں، امت کو جوڑنے میں، ان میں وحدت پیدا کرنے میں عظیم الشان کردار ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ ساری چیزیں کر کے دکھائیں۔ صبح 9 بجے آ کر مسجد میں بیٹھتے ہیں اور 9 سے لے کر 1 بجے تک مسلسل وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، اپنی اپنی شکایات لے کر آتے ہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے آدمی کی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ براہ راست ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان کے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر عوام کو اتنا ٹائم دینا، اور اتنا بڑا شخص جس کی 50 سے زیادہ جس کے صوبے ہیں جن پر وہ حکومت کر رہا ہے، اور وہ امت کو روزانہ کی بنیاد پہ اتنا ٹائم دیتا ہے۔ پھر 1 بجے اٹھتے ہیں، کھانا کھا کر زور کی نماز ادا کر کے زور سے لے کر مغرب تک مسلسل جو ان کے حکمرانی کے سلسلوں میں موجود ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان سے ملاقات ہو رہی ہے، علماء کرام کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی، قوموں کے مسائل لے کر، ان کی پریشانیاں لے کر میرے پاس آئیں اور آ کر گفتگو کریں، ان کے لیے حل پیش کریں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ترقی کیسے دیں گے، اسے آگے کیسے بڑھائیں گے، اس کے لیے کردار کیسے ادا کریں گے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے زراعت میں اس دور میں بڑا کردار ادا کیا۔ چشمے، نہریں، ڈیم یہ بنوا کر زراعت کے نظام کو ترقی دے کر سہولتیں پیدا کر دی۔ اب چیزیں جتنی زیادہ پیدا ہوں گی، پیداوار بڑھتی جائے گی، چیز سستی ہوتی جائے گی، امت کو سہولت ہوتی چلی جائے گی۔ اب ٹیکس بھی کوئی نہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو حکومت تعاون دے رہی ہے، انہیں سہولت فراہم کرتی ہے کہ زمین آپ تلاش کریں اور اس زمین پر کردار ادا کریں، حکومت آپ کا تعاون کرے گی۔ تو ایسی صورت میں جب اسے پتہ ہو کہ چیزیں بھی فری مل جائیں گی، بیج کا مسئلہ نہیں، پانی پہنچانے کا مسئلہ نہیں، تو خود بخود زمینیں آباد ہوتی چلی جائیں گی، جتنے لوگ بے روزگار ہیں وہ روزگار میں آتے چلے جائیں گے۔ امت کو اس دور میں اس اعتبار سے یہ کام کر کے سہولت پیدا کر دی۔ اسی طرح امن و امان پیدا کیا، عدل و مساوات کا نظام پیدا کر دیا، پولیس کے اس نظام کو جسے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی، اسے مزید ترقی دی، اس کا نظم و انتظام اور اچھا کر دیا، اس میں اور خوبیاں پیدا کر دی تاکہ یہ اندرونی اعتبار سے جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں ان مسائل کو حل کر لیا جائے۔ اسی طرح عدالتی نظام پیدا کیا، جج بنائے، قاضی پیدا کیے، انہیں آزادی دی، وہ سہولت کے ساتھ فیصلے کر سکیں، وہ حکومت کے ماتحت نہ ہوں۔ اس طرح سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن و امان کا، عدل و مساوات کا سسٹم پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر مواصلات کا نظام پیدا کیا،
ڈاک کا نظام پیدا کیا، ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ میں کہیں بھی کوئی حکم نامہ پہنچانا ہو، کہیں بھی وہاں سے کوئی چیز یہاں تک پہنچنی ہو تو اس کا پورا نظام، مختلف جگہوں پر گھوڑے اور وہاں پر موجود افراد اپنی ڈیوٹی پر کہ ایک ہی گھوڑا چلتا ہوا وہ خلافت کے مرکز میں نہ پہنچے بلکہ راستوں میں وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگلے کو پیغام پہنچاتے ہیں، وہ اگلا تیز گھوڑا لے کر آگے بڑھتا ہے، کچھ علاقے کے بعد اگلا بندہ مل جاتا ہے، وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح سے اس مواصلاتی نظام کو انہوں نے، ڈاک کے نظام کو، امت کی سہولت کے نظام کو پیدا کر دیا کہ کس طرح سے یہ لوگ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ تعمیرات پیدا کی، شہر بنوائے، سرائیں بنوائیں، اور اسی طرح وہاں رہنے اور آنے جانے والے لوگوں کے لیے سہولت کے نظام پیدا کر دیے، مساجد کو تعمیر کیا، محراب بنائے، اور اس طرح سے انہیں مزین بھی کیا، مسجدوں کو آراستہ کیا، خوبصورت بنایا کہ یہاں آنے والے لوگ اس مسجد میں آ کر جہاں اللہ کی عبادت کریں، انہیں وہاں پر ماحول بھی صاف ستھرا ملے، اچھا اور بہترین اور خوبصورت ملے، تاکہ وہ عبادت وہ اپنے دل لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اس کا اہتمام بہت ساری رفاعی عمارتیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کا سماجی زندگی کا نظام، اس کی بہبود و فلاح کا نظام، حلم کا نظام، بردباری کا نظام، اپنے اندر بھی یہ خوبی موجود ہے اور امت کے ہر فرد کے اندر یہ خوبی منتقل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس میں کردار ادا کیا۔ اور اس سماجی زندگی کو ملانے کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن المجتبی ان سے صلح کی، اور صلح کے لیے ان کے پاس کاغذ وائٹ بھیجا نیچے دستخط کر کے کہ یہ آپ کے پاس یہ کاغذ آ رہا ہے، آپ کی جو بھی شرائط ہے مرضی کی، نیچے میں نے دستخط کر دی، آپ اپنی شرائط لکھ دیں، ہمیں آپ کی شرائط قبول ہیں۔ اس لیے جب یہ عوامی نقطہ اٹھایا اور اس کے نتیجے میں یہاں ان دو جماعتوں میں صلح پیدا ہوتی ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرتے ہیں۔ یہاں سے اب امیر اور امام کا نظم بھی الگ کر دیا کہ حکومت چلانے والا امیر ہے، امت کو دین کی رہنمائی دینے والا، دین کے پورے تعارف کو آگے لے جانے والا، دین امت کے اندر پیوست کرنے والا وہ امام ہے۔ اس لیے یہ امیر اور امام کی اصطلاحات وہاں سے چلی۔ اب حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام باقر، امام جعفر، یہ سارا سلسلہ ائمہ مجتہدین کا، جنہوں نے ان علاقوں میں بیٹھ کر دین کی خدمت کر کے امت کو پورا دور دیا، اور یہ حکمران ان کا تعاون کر کے ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پاس حکومت آتی ہے، اب ان کے ساتھ جب یہ بیعت کا سلسلہ ہو جاتا ہے، یہ دونوں سلسلے آپس میں جڑ کر آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں، امت کے اندر اس وقت میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ یہ بڑا عظیم کام ہو گیا۔ اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس دور میں پھر عظیم الشان کردار ادا کیا، فوج کو منظم کیا، بحری بیڑا بنوایا، اور قسطنطنیہ پر جو قیصر روم کا دار الخلافہ ہے اس پر پہلا حملہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا۔ سمندری نظام میں بحری بیڑا بنا کر سمندری حدود کی حفاظت کا نظم پیدا کر کے یورپین سے اور قیصر روم سے وہاں سے آنے والی جتنی پریشانیاں تھیں ان کو روکنے والے اس سرحد کے محافظ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کردار ادا کر رہے ہیں کہ امت کے راستے میں بیٹھ کر وہاں پر وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کوئی چیز نہ جائے، کوئی چیز مکہ مکرمہ میں نہ پہنچے، کوئی مدینہ منورہ میں نہ پہنچے، مرکز دین محفوظ رہے۔ اس کے لیے سرحد کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، وہ سرحد پر بیٹھ کر کردار ادا کریں۔ تو میرے دوستو، یہ عظیم الشان کردار ہے ان کا، بیرونی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے بھی امت کو محفوظ کر دیا،
بیرونی اعتبار سے بھی محفوظ کر دیں۔ تو انہوں نے کردار ادا کیا، خدمت دی، امت کو تعلیم دی۔ اب ان کا وہ سنہری دور ہے کہ جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہر محلے کا، ہر علاقے کا ایک نگران مقرر کر دیا۔ اس نگران کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسی دن اس بچے کا وظیفہ شروع ہو جائے۔ حکومت کی طرف سے اس گھر میں پیسے آنے شروع ہو گئے کہ آپ کو کہیں جا کر اندراج کرنے کی ضرورت نہیں، لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اسی طرح جس گھر میں کوئی مہمان آ جاتا، اس دور میں مہمان لمبا عرصہ رہتے، ظاہر ہے دور دراز کے سفر مہینوں پر مشتمل ہوتے، اب وہ مہمان آ کر 10 دن 15 دن ٹھہرتے پھر واپس جاتے۔ اب انہوں نے نظم پیدا کر دیا کہ جتنے دن کسی کے گھر میں مہمان رہے گا اس کی ضیافت حکومت کی طرف سے ہوگی، کتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے مطابق ان کو خرچہ دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا زبردست نظام پیدا کر دیا، غربت ختم ہو گئی، افلاس ختم ہو گیا، رزق کی فراوانی پیدا ہو گئی، امت میں وحدت پیدا کر دی، انہیں جوڑ دیا، انہیں مستقبل میں آگے نئے نظم میں لگا دیا۔ اس تدبر نے اور حلم و بردباری میں کتنے اعلیٰ ہیں۔ بڑی سخت سے سخت بات بھی کوئی کر دیتا ہے، عوام میں سے، ظاہر عوام میں بیٹھ کر مسئلے حل کر رہے ہیں، ہر ایک کی بات براہ راست سن رہے ہیں، تو جب کوئی سخت بات بھی آ کر دیتا وہ تحمل سے، وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قد کے، خوبصورت سرخ و سفید رنگ ہے اور کشادہ پیشانی ہے، اور کبھی بھی کسی بھی ایسی چیز پر جو ان کے لیے ناگوار آئی ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات بھی نظر نہیں آتے۔ اتنا اہتمام و التزام، اتنا حلم و بردباری، اتنا ذوق و شوق، ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مجھے آپ کے پاس یہ سارا سامان ہے، مال و اسباب ہیں، حکومت ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے ایسا ملنا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا بھی تو میرا بھائی کس طرح لگتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ابا ایک ہیں حضرت آدم علیہ السلام، آپ بھی آدم کی اولاد ہے، میں بھی آدم کی اولاد ہے، تو ہم بھائی نہیں ہوئے؟ کہا بالکل بھائی ہوئے۔ تو انہوں نے 1 درہم اس کو لا کر دے دیا، ظریف الطبع بھی تھے، 1 درہم لا کر دے دیا۔ اس نے کہا یہ اتنی بڑی سلطنت، ہاں جی 66 لاکھ مربع میل پر مشتمل حکمرانی، اتنے اسباب و وسائل اور 1 درہم؟ کہا خاموش ہو جا، اگر باقیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ امیر معاویہ کے بھائی بنتے ہیں آدم کے بیٹے ہونے کے اعتبار سے، اور انہوں نے اپنا حصہ مانگ لیا، جب پوری امت کو حصہ مجھے دینا پڑ گیا تو پھر تجھے 1 درہم بھی نہیں ملے گا، پھر اس کے بھی مجھے حصے کرنے پڑیں گے، درہم کا چھوٹا حصہ تجھے دینا پڑے گا۔ تو ظریف الطبع ہیں، امت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کے اندر قیادت اور سیادت کی صلاحیت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی بھی بنا دے، امت کا رہنما ہو، اسے خود بھی ہدایت ملے، مہدیا یہ امت کا رہنما بن کر آگے آئے، امت کو رہنمائی دے، اس میں کردار ادا کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان دور پیدا کیا امت کے لیے۔ تو میرے دوستو، چونکہ وہ قسطنطنیہ وہاں پر یورپ کے اس کے کنارے پر، اور اس کے جناب قسطنطنیہ ان کا دار و خلافہ ہے، وہاں پر ان کی جدوجہد تھی، اس پورے علاقے کو یورپ کے انہوں نے دین اسلام میں داخل کیا تھا، اس لیے ان کے خلاف کردار بھی بہت ادا کرایا گیا، بڑی باتیں بھی کرائی گئیں، بہت کچھ ایسی چیزیں آپ کو سماج اور سوسائٹی میں ملیں گی، بہت صحیح چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ چونکہ مطالعہ پورا مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے مطالعہ کرنا چاہیے، ساری چیزوں پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص اس ہمارے آخری دور میں جب یہاں برطانیہ غالب ہوا ہندو پاک میں، تو انہوں نے یہاں پر بہت ساری چیزوں میں انہوں نے پوری کوشش کر کے ہماری ذہنیت تبدیل کی۔ اس میں سے ایک چیز تاریخ بھی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی مرضی اور رائے کی داخل کرا دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس تاریخ کی بنیاد پر آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دین اسلام کا جس نے جیسا کردار ادا کیا ہے اس اعتبار سے اس کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا شروع کریں تو حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ان کو آگے کر دیں،
وہ سب سے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو جس دور میں آیا، جس نے جس دور میں جو کردار ادا کیا وہ مسلم ہے، لیکن آج آپ اپنے ساتھ ان بزرگوں کو ملا کر ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے ان اعلیٰ اصولوں پر نیا دور پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ وہ خوشحالی، وہ ترقی جو بنیادیں ان لوگوں نے رکھی تھیں، آج ہم اپنی امت کو پھر اس پر کھڑا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔